بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. قال أمير المؤمنين: ينحدر عني السيل ولا يرقى إلي الطير. عید غدیر، عید ولایت، عید اللہ الاکبر کے موقع پر آج ہم مفسر قرآن علامہ شیخ محسن علی نجفی صاحب کی خدمت میں موجود ہیں۔ نہج البلاغہ یوٹیوب انعامی مقابلے کی قرآن اندازی کی جا رہی ہے۔ مرکز افکار اسلامی ایک عرصہ سے کلام امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے کوشاں ہے، اور اس سلسلے میں کچھ کام جو ہے وہ انجام دیے جا رہے ہیں۔ ایک اہم کام جو نہج البلاغہ کی ترویج اور لوگوں کو نہج البلاغہ سے آگاہ کرنے کے لیے انجام دیا گیا ہے کہ وہ نہج البلاغہ اردو زبان میں ایک نئے انداز سے بہترین کاغذ، بہترین انداز سے وہ چھپایا گیا ہے تاکہ لوگ اس سے جو ہے وہ استفادہ حاصل کر سکیں۔ اور اسی طرح اور بہت ساری کتابیں نہج البلاغہ کے موضوع پر اردو زبان میں اور انگلش زبان میں جو ہے وہ چھپوائی گئی ہیں۔ الحمدللہ مومنین نے، لوگوں نے دنیا کے مختلف ملکوں میں نہج البلاغہ کے متعلق کیے جانے والے ان کاموں کو سراہا ہے، اور لوگ اس سلسلے میں تعاون کر رہے ہیں۔ انگلینڈ ہو یا ایران ہو یا انڈیا ہو یا پاکستان، دنیا کے مختلف ممالک میں نہج البلاغہ پر سیمینارز اور کانفرنسز کا انعقاد بھی کیا جا رہا ہے۔ بہت سارے پروگرام جو ہے منعقد ہو چکے ہیں۔ اسی طرح نہج البلاغہ کو مختصر انداز میں خطبات نہج البلاغہ لوگوں تک پہنچانے کے لیے ان کو الگ صورت میں بھی چھپایا گیا ہے، اور نہج البلاغہ کو ہی لوگوں تک پہنچانے کے لیے ایک یوٹیوب چینل بھی بنایا گیا ہے کہ الحمدللہ لوگوں نے اس یوٹیوب چینل کا بہت استقبال کیا، اور لوگ جو ہے وہ اس یوٹیوب چینل سے استفادہ کر رہے ہیں۔ جہاں تک آج کی اس تقریب کا تعلق ہے تو شیخ صاحب قبلہ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ نہج البلاغہ پر مشتمل یہ جو یوٹیوب چینل ہے، اس میں 8 ویڈیوز اپلوڈ کی گئیں، اور اس کے موضوعات بھی مختلف تھے۔ ہر ویڈیو سے 5 سوالات بنائے گئے، یعنی ٹوٹل 40 سوالات جو ہے وہ لوگوں کو دیے گئے کہ ان ویڈیو کو دیکھ کر جو ہے وہ ان سوالات کا جواب دیں۔ الحمدللہ اردو زبان مومنین کرام نے دنیا کے مختلف ممالک سے اس انعامی مقابلے میں شرکت کی۔ تقریباً 1400 کے لگ بھگ لوگوں نے جو ہے وہ ان ویڈیوز کو دیکھا اور سنا، اور سوالات کے جو ہے وہ جوابات دیے۔ تو اس سلسلے میں اس کی قرآن اندازی کی جا رہی ہے۔ مرکز افکار اسلامی کا ارادہ یہ ہے کہ ہر مومن تک امیر المومنین کا یہ جو کلام جو ہے وہ پہنچنا چاہیے۔ اس سلسلے میں آغا صاحب کی دعاؤں کے ہم طالب ہیں کہ آغا صاحب دعا فرمائیں، اور ساتھ ہم شکریہ بھی ادا کرتے ہیں۔ تو قرآن اندازی سے پہلے جو ہے وہ ہم آغا صاحب سے استفادہ کریں گے۔ ان سے پہلے میں درخواست کروں گا جناب مولانا انیس الحسنین صاحب سے کہ وہ چند منٹ جو ہے وہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام۔ اما بعد، فقد قال امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام: بنا یستعطی الہدی و یستجلی العمی۔ انتہائی پرمسرت لمحات ہیں۔ کل عید اللہ الاکبر، عید سعید غدیر کا دن ہے۔ میں تمام ناظرین کی خدمت میں ہدیہ تبریک و تہنیت عرض کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر کے کلمات بجا لاتا ہوں کہ جنہوں نے ہمیں
امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت اور ان کے دامن سے متمسک ہونے کی توفیق مرحمت فرمائی۔ اور ساتھ ہی ساتھ میں انتہائی شکر گزار ہوں استاد معظم مفسر قرآن حضرت حجۃ الاسلام والمسلمین علامہ شیخ محسن علی نجفی صاحب کا، کہ جنہوں نے اپنے قیمتی اوقات میں سے وقت نکالا تاکہ آج نہج البلاغہ کے حوالے سے حجۃ الاسلام والمسلمین مولانا قبلہ مقبول حسین علوی صاحب جو خدمات سر انجام دے رہے ہیں، اور نہج البلاغہ اور کلام امیر المومنین کی ترویج اور نشر و اشاعت میں جو انتہائی موفق ہیں، اور آپ ہمیشہ ان کے لیے دعا گو بھی ہیں اور ان کے لیے مؤید بھی ہیں اور ان کے لیے ترغیب اور تشویق کا سبب بھی بنتے ہیں۔ آج ہم حاضر ہوئے ہیں کہ جہاں شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں قبلہ مولانا مقبول حسین علوی صاحب کا، کہ جو ہمیشہ نہج البلاغہ کی نشر و اشاعت اور ترویج اور کلام امیر المومنین کو نشر کرنے میں مصروف عمل ہیں، ان کا اور ان کی ساری ٹیم کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ استاد معظم کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اور مجھے یاد ہے کہ ہم نے ہمیشہ مولانا مقبول حسین علوی صاحب قبلہ نے، مولانا لیاقت علی اوان صاحب نے، اور ہم نے بھی جو ان کے ساتھ تھوڑا سا حصہ ڈالا ہے اور ان کے کاموں میں شریک رہے ہیں، ہم نے ہمیشہ استاد معظم سے رہنمائی لی ہے اور ان کی سرپرستی میں یہ کام انجام پائے ہیں، اور آئندہ بھی ہم امید رکھتے ہیں کہ آپ کے سائے شفقت میں انشاءاللہ تعالی یہ کاروان آگے بڑھتا رہے گا اور نہج البلاغہ کی نشر و اشاعت میں اپنا مختصر سا حصہ ڈالتا رہے گا۔ میں انہی الفاظ کے ساتھ ایک بار پھر ہدیہ تبریک عرض کرتا ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں تمام ان افراد کا کہ جنہوں نے اس مسابقہ کے انعقاد میں زحمت فرمائی، اور بطور خاص قبلہ مولانا مقبول حسین علوی صاحب کا کہ جنہوں نے اس کی سرپرستی فرمائی، اور استاد معظم کا شکر گزار ہوں۔ ان الفاظ کے ساتھ میں استاد معظم مفسر قرآن حضرت حجۃ الاسلام والمسلمین قبلہ علامہ شیخ محسن علی نجفی دام ظلہ العالی سے تقاضا کروں گا کہ وہ اپنی رہنمائی سے اور اپنے بیانات عالیہ سے مستفید فرمائیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ ان کے بیانات کے بعد قرآن اندازی کا سلسلہ ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین علی علیہ الصلاۃ والسلام۔ یہ نہایت خوشی کا مقام ہے کہ نہج البلاغہ جیسی فکری اور الہی کتاب کے سلسلے میں جو نہایت سعادت مند ترین قدم اٹھایا گیا ہے، جناب مولانا مقبول حسین علوی صاحب دامت برکاتہ کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اس توفیق خیر سے نوازا۔ یہ بہت بڑی توفیق ہے۔ علی علیہ الصلاۃ والسلام مظلوم تاریخ، اس تاریخ میں سب سے بڑے مظلوم علی ہیں، اور اسی وجہ سے احادیث میں شیعہ سنی روایت مصادر سے یہ حدیث ہمارے سامنے ہے کہ آپ نے فرمایا انا اول من یجسو بین یدی الرحمن للخصومت یوم القیامہ، میں قیامت کے دن سب سے پہلے اللہ کے سامنے اپنا مقدمہ پیش کرنے والا ہوں۔ سب سے پہلے، سب سے زیادہ مظلوم علی۔ علی اپنے زمانے میں ہی مظلوم نہیں ہے، آج کل کے زمانے میں بھی مظلوم ہے، نظر انداز ہے۔ علی کو پہچانا نہیں گیا، علی کی معرفت نہیں ہے، حتیٰ کہ علی کے ماننے والے بھی علی کو اچھی طرح، یا ہم بھی دعویٰ نہیں کر سکتے کہ ہم علی کی معرفت کما ہو حق ہو رکھتے ہیں۔ علی
اگر مقام جہاد میں ہے تو اس علی جیسا اس کا کوئی ثانی نہیں ہے. سب سے بڑے شجاع ترین انسان علی. اگر مقام عبادت میں ہے تو علی کا کوئی ثانی نہیں، سب سے بڑے عبادت گزار علی. اگر مقام غریب پروری میں ہے، سب سے زیادہ رحم دل علی. ایک شخص اگر شجاع ہے، جری ہے، وہ سخت دل ہوتا ہے، رحم دل نہیں ہوتا. علی جامع صفات حمیدہ، تمام صفات حمیدہ کا. غریب پروری میں علی کی کوئی ثانی نہیں ہے. آپ کی جب حکومت قائم ہوتی ہے تو تمام شعبۂ حکومت تقسیم کر کے دے دیا مسئولین کو، اور غریب پروری اپنے پاس رکھے. اس زمانے میں غریب پروری کا مطلب ہوتا ہے اجناس پہنچانا، وہ اپنے پاس رکھے. چنانچہ آپ رات کو اپنے پشت مبارک پر اٹھا کر غریبوں کے گھر میں ان کے لیے سامان زیست فراہم کیا کرتے تھے، اور لوگوں کو پتہ نہیں چلتا تھا یہ کون ہے. جب آپ کی شہادت ہوئی تو پتہ چلا یہ علی تھے. بہت سے بیواؤں اور یتیموں اور مساکین کو کمک پہنچاتے تھے، خود اپنے پشت پر لاد کر. علی جامع صفات حمیدہ. نہج البلاغہ کو بھی وہ مقام نہیں مل سکا مسلمانوں کے درمیان، مسلمانوں کے اندر. اس کے اوپر ہم نے توجہ نہیں دی. ہم اپنی جگہ اعتراف کرتے ہیں، اس سے کوتاہی کا اعتراف کرتے ہیں، اور مولا سے معذرت چاہتے ہیں کہ ہم نہیں کر سکے، ہم کو یہ توفیق حاصل نہیں ہوئی. آپ کے ان کلمات کو لوگوں تک پہنچائیں کہ یہ جناب مولانا مقبول حسین علوی صاحب کو اللہ تعالیٰ نے توفیق عنایت فرمائی. بہت بڑی توفیق ہے نہج البلاغہ لوگوں تک پہنچانا. نہج البلاغہ کیا ہے؟ نہج البلاغہ ایک معجزہ ہے. کلام اللہ کے بعد فوق کلام مخلوق و تمام مخلوقات کے کلام سے بالا تر ہے. صرف کلام اللہ کے مقابلے کے نہیں کہہ سکتے. نہج البلاغہ علی کے معجزات میں سے ایک تازہ زندہ معجزہ ہے، ایک دائمی معجزہ ہے، اور جو ہمارے سامنے ہے اور ہم کو نظر انداز کرتے ہیں، اہمیت نہیں دیتے ہیں، نہیں سمجھ سکتے مولا کیا چاہتے ہیں ہم سے، کیا فرماتے ہیں، کیا توقع رکھتے ہیں. مولا کو نہ پہچانا کسی نے اس کے زمانے میں، نہ آج، نہ ہم خود پہچان سکے. علی کو پہچاننے والا کوئی نہیں سوائے اس کے خدا اور اس کے معلم کے. کسی نے نہیں پہچانا. علی کو جب نہیں پہچانا تو اس کے کلام کو بھی نہیں پہچانا، اور اس کلام کی بھی خدمت نہیں ہوئی جب ہمارے سامنے ہے علی کا کلام. نہج البلاغہ ایک معجزہ ہمارے سامنے ہے علی کی طرف سے، اور ہم اس کو کما ہوا حقہ اہمیت نہیں دے رہے. مولانا علوی صاحب کو اللہ نے توفیق عنایت فرمائی ہے، وہ مبارکبادی کے مستحق ہے. میں ایک مطلب ہمیشہ بیان کیا کرتا ہوں، توفیق اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. توفیق اسباب و علل فراہم کرنا ہوتا ہے کسی کار خیر کی انجام دہی کے لیے، وہ علل و اسباب اللہ کے ہاتھ میں ہے، لہٰذا توفیق اللہ کے ہاتھ میں ہے. جو چیز اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اور اللہ عنایت فرماتا ہے، وہ اندھی بانٹ نہیں ہوتی، اہل کوئی ملتی ہے اللہ کی طرف سے.
لہٰذا مولانا مقبول علوی صاحب مبارکبادی کے مستحق، وہ اس بات کے لیے اہل ثابت ہوئے، ان کو ہی یہ توفیق ملی۔ دنیا میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ جو ہے وہ استفادہ کر رہے ہیں، متعارف ہو رہے ہیں نہج البلاغہ سے، اور یہ کام ان کے ہاتھوں سے انجام پا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، اور ان کے ساتھ جو معاونین ہیں وہ بھی مبارکبادی کے مستحق ہیں، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق عنایت فرمائی، وہ مولانا علوی صاحب کے دست و بازو بن کر اس کام کو آگے بڑھائے۔ میں درخواست کرتا ہوں ان احباب کی خدمت میں اس توفیق خیر کی قدردانی کرو، مزید سمجھو اس بات کو کہ آپ کو کیا توفیق مل رہی ہے، آپ کو کس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے انتخاب فرمایا ہے، متوجہ ہو جاؤ اور سمجھ لو۔ علی کے کلام کی خدمت کرنا، اللہ اکبر، یہ کوئی معمولی توفیق نہیں ہے۔ کل قیامت کے دن علی آپ کو کہاں کام نہیں آئیں گے، علی دنیا میں، علی آخرت میں، علی حالت احتضار میں، علی قبر میں، علی محشر میں، علی صراط میں۔ شیعہ سنی مصادر میں لا یجوز علی الصراط الا من کتب لہ علی الجواز، جی صراط سے کوئی گزر نہیں سکتا جس کے پاس علی کا پروانہ نہ ہو۔ جی میں پھر دوبارہ یہ تبریک پیش کرتا ہوں جناب مولانا مقبول حسین علوی صاحب کی خدمت میں، اور ان کے ساتھ تعاون کرنے والے علماء اور اعیان کی خدمت میں، کہ اس کی قدر کرو اور اس کو مزید آگے بڑھاؤ اور پہنچاؤ لوگوں تک، کلام امام پہنچاؤ، اور اپنے آپ کو مزید خوش نصیب بناؤ۔ اللہ تعالیٰ کے توفیقات خیر میں اضافہ فرمائیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہج البلاغہ انعامی مقابلے کی قرآن اندازی کی جا رہی ہے۔ جیسے کہ اعلان کیا گیا تھا کہ اس انعامی مقابلے میں شرکت کرنے والے خواتین و حضرات کو انعامات دیے جائیں گے۔ پہلا انعام جو ہے وہ 50,000 روپے، دوسرا انعام 30,000 روپے، تیسرا انعام جو ہے 20,000 روپے، اسی طرح 5 انعامات جو ہے وہ 10,000 روپے، اور مرکز افکار اسلامی کا خوبصورت نہج البلاغہ بھی ان افراد کو دیا جائے گا جن کا نام قرآن اندازی میں آئے گا۔ چونکہ اس انعامی مقابلہ میں 1400 کے قریب لوگوں نے شرکت کی، ان شرکت کرنے والوں کے جو سوالات کے جوابات ہیں ان کا بڑی دقت سے مطالعہ کیا گیا، اور جن لوگوں نے صحیح جوابات دیے، آج ان لوگوں میں سے وہ جو خوش نصیب ہوں گے جو اس انعامی مقابلے میں اپنا انعام وصول کریں گے، پہلے 3 انعامات کی قرآن اندازی جو ہے وہ محسن ملت مفسر قرآن علامہ شیخ محسن علی نجفی صاحب کے دست مبارک سے ہوگی۔ تو میں درخواست گزار ہوں کہ سب سے پہلے تیسرے انعام کے لیے قرآن اندازی فرمائیں۔ تیسرا انعام مبلغ 20,000 روپے ہے۔ جی ہاں سر، تیسرا انعام، جی ہاں سر، تیسرا انعام اس کے لیے خوش نصیب ہیں نازیہ فاطمہ ہندوستان سے، جن کا انعام ہے 20,000 روپے۔ اب دوسرے انعام کے لیے آغا صاحب قرآن اندازی فرمائیں گے۔ دوسرا انعام مبلغ 30,000 روپے ہے۔ آغا صاحب سے گزارش ہے کہ دوسرے انعام کے لیے قرآن اندازی فرمائیں۔ جی
دوسرے انعام کے لیے پھر خوش نصیب جو ہے وہ ایک کنیز حضرت زہرا ہیں، محترمہ شازیہ شافی، کشمیر سری نگر سے۔ ان کا انعام ہے مبلغ 30,000 روپے۔ اب آغا صاحب جو ہے وہ پہلے انعام کے لیے قرآن اندازی فرمائیں گے۔ یہ پہلا انعام جو ہے وہ آغا صاحب 50,000 روپے ہے، تو آپ سے درخواست ہے کہ آپ قرآن اندازی فرمائیں۔ جی الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین۔ پہلا انعام جو مبلغ 50,000 روپے ہے، اس کے لیے خوش نصیب ہیں عرفان حیدر، جن کا تعلق پنڈی گیپ پنجاب پاکستان سے ہے۔ ان کا انعام ہے 50,000 روپے۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں قرآن اندازی کے اختتام پر اس مسابقے میں شرکت کرنے والے تمام شرکاء، خاران و برادران کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ مقابلے میں ظاہر ہے قرآن اندازی کے ذریعے جن کا نام نکلا ہے خصوصی انعام کے وہی مستحق ٹھہرے ہیں، لیکن تمام شرکت کنندگان نے کیونکہ کلام امیر المومنین کو پڑھا ہے، سنا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ انہوں نے بھی اس سے استفادہ کیا ہے اور انہوں نے بھی اپنا معنوی انعام حاصل کیا ہے، اور دعا کرتے ہیں کہ حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ہماری شفاعت فرمائیں اور مختلف مراحل میں ہماری مدد کو پہنچیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور اسی کے ساتھ میں استاد معظم مفسر قرآن حضرت حجۃ الاسلام والمسلمین قلۃ علامہ شیخ محسن علی نجفی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے وقت دیا، اپنے زرعی خیالات سے ہمیں نوازا، اور شرکت کنندگان کی بھی تشویق اور ترغیب کا سبب بنے۔ اور اسی طرح مرکز افکار اسلامی کے سربراہ حضرت الاسلام والمسلمین مولانا مقبول حسین علوی صاحب کے جو کام ہیں اور نہج البلاغہ کی نشر و اشاعت اور ترویج میں وہ جو قدم اٹھا رہے ہیں، ان کے لیے بھی موجب تشویق و ترغیب ہیں اور ان کی حوصلہ افزائی کا سبب بنے۔ اور اسی طرح مرکز افکار اسلامی کے باقی اعضاء اور ارکان جو اس سلسلے میں قبلہ مولانا مقبول حسین علوی کے ساتھ مدد کر رہے ہیں اور اس کام میں اور اس کاروان میں شریک ہیں، میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور بطور خاص قبلہ صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور تمام شرکت کنندگان کا، اور یہاں پر موجود ٹیم کہ جنہوں نے آج کی اس قرآن اندازی اور پروگرام کی کوریج کی ذمہ داری کو سنبھالا۔ ہادی ٹی وی کے جو احباب ہیں جنہوں نے زحمت فرمائی اور تشریف لائے، ان کا بھی تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔